الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 197 اور 198 پڑھیں گے۔ حج سے متعلق آیات چل رہی ہیں، دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں جو کہ معلوم ہیں، پہلے سے معین ہے، لوگوں کو پتہ ہے، یعنی کہ حج کوئی اب فرض نہیں ہو رہا تھا، حج پہلے سے موجود تھا، لوگ کرتے آ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جو ہے وہ حج ہو رہا تھا۔ تو وہاں بتایا جا رہا ہے، اس مقام پہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے۔ اب یہاں پہ ایک غور طلب چیز ہے، گویا کہ ایک سوالیہ نشان ہے ایک قسم کا، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حج کے مہینے کا تذکرہ، جمع کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہو کہ حج کا گویا کہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے ذی الحج، حج کے مہینے اور بھی ہیں، بلکہ کئی علماء نے اپنے ترجمہ تفسیر کے اندر شوال اور ذی الحج، ذی الحج، ان مہینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ مہینوں کے نام تو نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ حج کے مہینے ہیں زیادہ، ایک سے زیادہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک سے زیادہ مہینے بتا رہا ہے تو سوال یہاں پہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ پھر حج کا ایک ہی مہینہ کیوں مختص کر دیا گیا؟ ہمارے صرف ایک ہی مہینہ مختص ہے، اسی کے اندر مرد بھی اور عورت بھی سب اکٹھے حج کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اس میدان کے اندر یقیناً اختلاط ایک طرح کا ہو رہا ہوتا ہے، مرد عورت اکٹھے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا بھی رہے ہوتے ہیں، دھکم پیل بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی وجہ واللہ عالم علم میں بھی نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مہینے بتائے ہیں تو پھر ایک ہی مہینہ کیوں مقرر کر دیا گیا، اسی کے اندر عورتیں بھی مرد بھی ہیں، کیونکہ جو زیادہ ہیں تو پھر اس کو الگ الگ بھی کیا جاتا ہے، تو ایک مہینہ مردوں کے لیے مختصر کر دیا، ایک مہینہ عورتوں کے لیے کر دیا جائے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا، واللہ عالم اس کے وجہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ شروع سے ایسا ہوا نہیں کبھی بھی، ایک ہی مہینہ فکس چلا آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مہینے ایک سے زیادہ ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وقت کے ساتھ سچ ہے، معلوم ہو جائے گی یہ چیز بھی۔ فرمایا اللہ نے کہ فمن فرض فیہن الحج، اور جو بھی ان کے اندر پہ حج کو فرض کر لے، یہاں پہ یہ فرض کا لفظ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہاں پہ آ گیا، جس طریقے سے پہلے تو اس کا چل رہا تھا کہ کتبہ کا لفظ یہ فرض ہی سمجھتے ہیں، لیکن فرض کا لفظ علیحدہ سے بھی قرآن میں آیا ہے، تو یہاں پہ بھی آ گیا یہ لفظ کہ جو بھی حج کو ان مہینوں کے اندر پھر فرض کر لے، یہاں فیہن جمع کا لفظ ہے مہینوں کے حوالے سے، ان مہینوں میں جو بھی حج کا ارادہ پختہ کر لے، فرض کر لے اس کو، تو پھر کچھ پابندیاں جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ گنوا رہا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر حج کے دنوں میں جو ہے پھر کوئی رفثہ نہیں ہوگا۔ رفثہ کا لفظ بھی ایک انٹیک لفظ ہے، صرف یہیں پہ ایک تو مقام پہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا، صرف بقرہ کے اندر ہی آیا ہے۔ یہاں پہ رفثہ سے مراد یعنی کہ بیویوں کے پاس جانا بھی، یا کسی قسم کی بھی شہوت کی بات، کوئی بھی اس قسم سے متعلقہ جو بات ہے وہ سارے رفثہ کے اندر آتی ہے، تو کوئی بھی شہوت سے متعلق بات جو ہے وہ کوئی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ولا فسوق، نہ کہ فسق، کوئی نافرمانی، کوئی فسوق نہیں ہونا چاہیے، حد سے تجاوز کوئی نہیں ہونا چاہیے، ولا جدال فی الحج، نہ کوئی جھگڑے کی بات ہونی چاہیے۔ یہاں پہ تمام یعنی کہ فضولیات کو، ہر جو بھی دنیائی معاملات اس کو چھوڑ کے ایک ہی طرف فوکس کروایا جا رہا ہے کہ سارا کا سارا فوکس جو اللہ کی عبادت کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، کوئی رفض، کوئی فحاشی کی بات نہ ہو، کوئی شہوت کی بات نہ ہو، کوئی نافرمانی، کوئی جھگڑا، کسی قسم کی چیز بیچ میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ پھر میں کہ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے، یعلمہ اللہ، وہ اللہ کے علم میں ہوگا، یعنی کہ ساری خیر توجہ جو وہ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، وہ اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہونی چاہیے، کوئی بھی دنیاوی رکاوٹ بھی اس کے اندر حائل نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ وہ حج کا وہ احرام باندھ لیا، وہ جو پابندیوں کے اندر آ گیا، تو یہ پہلی تین پابندیاں اللہ نے یہاں پہ اسپیشلی گنوائی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو تم بھلا کرو گے، کام اچھا کرو گے تو اللہ کے علم میں ہوگا۔ پھر اگلا حکم دیا کہ وتزودوا، تو ذات راہ بھی ساتھ میں لے لو، فتزودوا کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، یہ بھی ایک انٹیک لفظ ہی ہے، یہ اسی آیت کے اندر سے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ذات راہ ایک قسم کی تیاری کرنے کے، یہاں پہ سفر کی تیاری تم کر لو، بالکل ایسے نہتے جانے کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس سفر سے کئی مراد لوگوں نے یہ حج کا سفر بھی لیا ہے، تو کوئیوں نے پھر آخرت کا سفر بھی لیا کہ تم آخرت کے سفر کی تیاری کرو گے، تم اس کے لیے یہ کام کر رہے ہو گے، تمہارے پر ایک فرض تھا، تم اس کو ادا کر رہے ہو، تو اصل یہ آخرت کی تیاری جو کر رہے ہو تو اس کی تیاری کرو۔ فإن خیر زاد تقویٰ، سب سے بہترین جو تیاری زاد ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور تقویٰ کے دونوں مفہوم یہاں پہ لیے جاتے ہیں، ایک تو وہی آخرت کے حوالے سے جو تقویٰ ہے، جو کہ اصل اس کا مفہوم چلتا ہے کہ اللہ کا احساس دل میں ہو، بچتے بچاتے زندگی سے گزرو،
اور دوسرے اس کا معنی جو اصل بچنا ہے وہ بھی یہاں پہ لیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ انسان سوال سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے، مانگنے سے بچے، کیونکہ یہ بھی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ پہلے زمانے لوگ بس اللہ پہ توکل کیا اور نکل گئے، کوئی ساتھ میں زیادہ راہ نہیں لیا، کوئی اس کی تیاری نہیں کی، پھر ٹھیک ہے ہم اللہ کے آسرے پہ نکلیں گے، اللہ ہمارے لیے سارا معاملہ آسان کرے گا، اللہ پہ توکل اور نکل پڑے، کوئی ساتھ میں چیز نہیں لی ہے۔ تو بس اوقات پہ ایسا مقام آ گیا کہ انسان کو بھوک پیاس کا ایسا معاملہ آ گیا کہ انسان وہاں پہ مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ تو یہ اس چیز کا بھی آنے کی توجہ رہ جا رہی ہے کہ تقویٰ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بالکل انسان خالی ہاتھ ہی نہ پڑے، تقویٰ بھی ساتھ دنیائی معاملات میں انسان نے کرنے جو تمہارے اللہ نے اختیار دیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر حیثیت ہی نہیں ہے، وہ زیادہ راہ نہیں رکھتا، وہ صاحب حیثیت ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر ویسے حج فرض نہیں ہے، حج فرض ہی صاحب حیثیت شخص پر ہے۔ تو صاحب حیثیت ہے وہ، اب اس کے اوپر حج فرض ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ راہ ساتھ لے کے نکلے، لوگوں کے کام آنے کے لائق ہو کے نکلے، نہ کہ خود لوگوں کے اوپر بوجھ بننے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے حالت لے کے نکلے اپنی۔ اس چیز کو اللہ نے توجہ دلائی کہ تم اپنے زیادہ راہ ساتھ لے کے چلو اور وہاں پہ بچو، تاکہ سب سے چیز ہے کہ بچنا، ہر قسم کی چیز سے، برائی سے ہی بچنا، اور پھر مانگنے سے ہی بچنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچنا، ان چیزوں کا بھی توجہ دی جائے۔ ہمیں کے بعد تقون یا اولی الالباب، اور میرا تقوی اختیار کرو، میرے سامنے تم ہاتھ پھیلانے والے بنو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنو، میرے یعنی کہ تقوی کے ساتھ چلو اگر تم عقل مند ہو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جس چیز سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اس سے تم بچو، اس میں مانگنے سے ہی بچنا ہے اور لوگوں کے اوپر بوجھ بننے سے ہی بچنا ہے، اور آخرت کی جو ہے جو دنیائی معاملات ہیں ان میں بچتے بچاتے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تقوی کا ہر قسم کا مفہوم یعنی کہ اس آیت کے اندر وہ شامل ہو رہا ہے۔ اور اس پہ اللہ فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں تمہارے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تم تلاش کرو، یعنی کہ یہ بھی ایک بات بتائی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ جو لوگ سفر کے اندر کاروبار کرنے کو، کوئی خرید و فروخت کرنے کو جب وہ حرام سمجھتے تھے کہ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں تو بس حج ہی ہونا چاہیے، راستے میں جو کوئی چیز خرید و فروخت کوئی کاروبار نہ کیا جائے، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چیز وہ اس غلط فہمی کو دور کیا کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ایسی کہ تم حج کے سفر کے لیے نکلے ہو، تم ذات راہ کے تو اپنا تم کوئی سامان مال بھی لے لو، اپنا تجارت کا سامان بھی ساتھ لے لو کہ راستے میں جا رہے ہو تجارت کرتے جا رہے ہو، تاکہ مال تمہارے ہاتھ میں ہے، وہاں جا کے تم آسانی سے سارے معاملات کرو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ پیچھے جو پابندیاں آئی ہیں وہ بالکل اس وقت ہے جب اپنے احرام باندھ لیا، وہ احرام باندھنے کے بعد ایک قسم کی پابندیاں ہیں کہ پھر کوئی دنیائی معاملہ نہیں ہے، پھر سارے کے سارے فوکس اللہ کے اوپر ہی ہے۔ لیکن یہ احرام سے پہلے پہلے جو ہے سارا جو سفر کر رہے ہو، راستہ کر رہے ہو، اپنا طے کر رہے ہو، اس کے اندر کوئی خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے، کوئی کاروبار بھی ہو رہا ہے، اللہ کا فضل تلاش کیا جا رہا ہے، تو وہ کوئی ممنوع نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر میں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر تم عرفات سے تم واپس پلٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو خاص طور پہ۔ اور مشعر حرام کو جو ہے یہ مزدلفہ کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے، علماء یہ بتاتے ہیں کہ مزدلفہ کا جو علاقہ ہے اس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ مشعر وہی شاعر اللہ سے بات، اسی کا لفظ ہے یہ مشعر بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، تو مزدلفہ کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ خاص طور پہ اللہ کا ذکر کو، اللہ کی یاد کو، اس مقام پہ یعنی کہ خاص طور پہ دعائیں مانگی جاتی ہیں بہت زیادہ، یہ دعائیں مانگنے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یعنی کہ سکھا رہا ہے کہ اس مقام پہ تم اللہ کا خوب ذکر کرو، بس کرو کما ہداکم، اس کو ایسے ذکر کرو، ایسے یاد کرو جیسے کہ تمہیں ہدایت کی، جیسا تمہیں بتایا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے جو چیز جاری کی اس کو اس طریقے سے بھی یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس کے پہلے تم گمراہوں میں سے، تمہیں پتہ نہیں تھا اصل میں کرنا کیا ہے، وہ یعنی کہ ایک وقت گزر چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے پہلے بہت وقت گزر چکا تھا، 500 سال سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزر چکا تھا، حضرت ابراہیم کو گزرے ہوئے تھے، بہت ہی عرصہ گزر چکا تھا، تو کئی چیزیں بگڑ گئی تھیں، لوگ صرف گمراہ ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اپنے پاس سے خود ساختہ چیزیں بہت سی شامل ہو گئی تھیں، جہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ ان کے بزرگان دین کا بھی، ان کے جن کے بتیاں بت بنا بنا کے رکھے ہوئے تھے ان کا بھی ذکر ساتھ میں ہو رہا ہے، یہ چیزیں یعنی کہ مکس اپ ہوئی پڑی تھیں، گمراہ تھے لوگ، سمجھ نہیں تھا اصل کیا ہے نقل کیا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ اصل یہ طریقہ کار ہے جو ہوئی اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرنا ہے۔ وہ اللہ یہاں پہ یاد دہانی کر رہا ہے کہ جیسے تمہیں ہدایت کی گئی ہے اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اس سے دعائیں مانگو، اس سے پہلے تم گمراہ ہوئے پڑے تھے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں بتا دیا ہے تو اس طریقے سے تم یاد کرو۔ تو یہ فی الحال یہاں پہ حج سے متعلق جو آیات آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باسعادت سفر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔